دیکھیے سود خوری، رشوت خوری، ایک دوسرے کا خون چوسنا، ایک دوسرے کے مال کو ہڑپنا، پڑوسیوں کو ستانا، ایک دوسرے کو لوٹ لینا، ایک دوسرے کو دغا دینا اور بیع و شراء کے اندر ہر قسم کی بےمانی، دغا بازی، یہ اس قوم کا شیوا بن کر رہ گئی۔ یہ ان کے معاملات کا حال ہے۔ اخلاق کے میدان میں آپ دیکھیں ان کو، اخلاق جو کسی بھی قوم کی کامیابی کا ایک نمایاں حصہ ہوتے ہیں، ایک شناخت ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کو اخلاق کے بلند ترین مقام پر فائز کیا گیا تھا۔ ان کے ماننے والوں کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے؟ اخلاق کے میدان میں آپ ان کو دیکھیں، بدکاری کے اڈے چلانے والے آپ کو زیادہ تر یہی مدعیان اسلام ملیں گے۔ فحش لٹریچر چھاپنے والے، جس کے فرنٹ پیج کے اوپر کسی برہنہ لڑکی کی تصویر ہوتی ہے، اوپر سے نیچے تک مسلمانوں کا تناسب 50% ملے گا۔ اوپر سے نیچے تک فلموں کے ڈائریکٹر، فلموں کے مینیجر، مخرب اخلاق، اخلاق کو تباہ کرنے والے، بگاڑنے والے، مضمون شائع کرنے والے، فلمیں بنانے والے آپ کو زیادہ تر مسلمان ملیں گے۔ یہ ان کے اخلاق کا ہے۔ کسی عورت سے بات کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ان کو، کسی بزرگ سے بات کرنے کا طریقہ نہیں معلوم، کسی علماء سے بات کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ان کو۔ کیا وہ حدیث ہمارے سامنے نہیں ہے؟ وہ حدیث پڑھ دیتا ہوں میں، حدیث یہ رہی۔ وعن تمیم الداری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحۃ الدین النصیحۃ الدین النصیحۃ قالوا لمن یا رسول اللہ قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ائمۃ المسلمین وعامتہم رواہ ابو داؤد فی کتاب الادب۔ حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو اپنی کتاب ابو داؤد شریف کتاب الادب کے اندر لائے۔ راوی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین سراپا خیر خواہی ہے، دین سراپا خیر خواہی ہے۔ خیر خواہی کس کو بولتے بھائی؟ خیر خواہی کسی کی پگڑی اچھال دینا، کسی کو ننگا کر دینا، کسی کو سرے بازار رسوا کر دینا خیر خواہی ہے؟ کس چیز کا نام ہے؟ خیر خواہی، خیر چاہنا۔ خیر کیسے چاہی جاتی ہے؟ کسی کی پگڑی اچھال کر کے، کسی کو سرے بازار رسوا کر کے، کسی کی ٹانگ کھینچ کر کے کیسے خیر خواہی چاہی جاتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کو 3 مرتبہ دہرایا، کہا کہ دین سراپا خیر خواہی ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ پوچھا گیا اے اللہ کے نبی کس کے لیے؟ آپ نے فرمایا للہ ولکتابہ ولرسولہ، اللہ کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، ولائمۃ المسلمین وعامتہم، مسلمانوں کے امام کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے۔ جس کے کاندھے پر شریعت کا بوجھ ڈالا گیا تھا ان کو بھی معلوم نہیں ہے کہ جو ہے خیر خواہی کس چیز کا نام ہے۔ یہ ان کے اخلاق کا حال ہے۔ تو عقیدے کا حال یہ ہے، عبادات کا حال یہ ہے، معاملات کا حال یہ ہے، اخلاق کا حال دیکھ لیجیے آپ۔ اور آگے بڑھتے ہیں، اتحاد و اتفاق، یگانگت، آپس میں مل جل کر کے رہنا، بھائی چارگی قائم کرنا۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہوتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہوتا ہے۔ آئینے کے سامنے آپ کھڑے ہو جائیے، آئینہ بالکل خاموشی کے ساتھ آپ کے ہر عیب کو بتائے گا، اور آئینے سے کے سامنے سے ہٹ جائیے، آئینہ بالکل بلینک ہو جاتا ہے، بالکل خاموش ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے ہونا چاہیے، لیکن اتحاد، اتفاق، یگانگت، آپس میں مل جل کر کے رہنا، بھائی چارگی قائم کرنا، ہمدردی قائم کرنا، رواداری، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ مسلمانوں کی زندگیاں اس سے الگ سمت جا رہی ہیں۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اسلام ایک طرف ہے، مسلمان ایک طرف ہے۔ اسلام ایک طرف ہے، اس کی جگہ پر تملک، اس کی جگہ پر چاپلوسی، مجاملت، شپوشت، گالم گلوچ اور ساری بری قدریں، سارے بیڈ ویلوز، جس کی بیخ کنی کے لیے اسلام نے اپنی پوری انرجی لگا دی تھی، پورا جو ہے قوت بازو صرف کر دیا تھا کہ یہ ساری بری قدریں معاشرے سے ختم ہونا چاہیے۔ اللہ کے بندے، میں سورہ بقرہ پڑھتا ہوں، مجھے معلوم ہے سورہ بقرہ کے اندر کون کون سے احکام دیے گئے ہیں۔ میں سورہ حجرات پڑھتا ہوں، مجھے پتا ہے سورہ حجرات کے اندر معاشرے کے کیا کیا اصول بیان کیے گئے ہیں۔ میں سورہ نور پڑھتا ہوں، مجھے پتا ہے سورہ نور کے اندر کیا کیا احکام دیے گئے ہیں، لیکن اس کی جگہ پر ساری بری قدروں کو مسلمانوں نے اپنا لیا ہے، بجائے آپس میں اتحاد کے منافرت اور اختلاف۔ اور اب تو یہ ساری چیزیں بعض علماء کے اندر بھی بڑی تیزی کے ساتھ آ چکی ہے۔ کیا آپ کو پتا ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی ٹانگ کس طرح کھینچتا ہے؟ آپ کو پتا ہے کیا؟
ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی پگڑی کس طرح اچھالتا ہے آپ کو پتا ہے؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت کس طرح اتارتا ہے آپ کو پتا ہے؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سر بازار رسوا کس طرح کرتا ہے آپ کو پتا ہے کیا؟ ارے وہ اسلام تھا اتحاد کی دعوت دینے والا، اتفاق کی دعوت دینے والا، محبت کی دعوت دینے والا، بھائی چارگی کی دعوت دینے والا، مگر اس کے ماننے والوں نے ساری بری قدروں کو اپنا لی اور اسلام کی تعلیمات کو ایک طرف چھوڑ دیا ہے۔ یہ ان کے اتحاد و اتفاق کا حال ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، فریض ہے دعوت و تبلیغ، جس کی وجہ سے ہم کو ایک تمغہ ملا تھا، ایک ٹائٹل ملا تھا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا اس امت کے ہر فرد کی ذمہ داری تھی، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی، جس کے بارے میں وہ عند اللہ مسئول ہوگا کہ تمہیں جتنا علم تھا تم نے دوسروں کو تک پہنچایا کیوں نہیں؟ ہر انسان سے پوچھ ہوگی، ہر انسان سے سوال ہونے والا ہے کہ تمہیں جتنا جانکاری تھی تم نے دوسروں تک پہنچایا کیوں نہیں؟ تو میں آپ کو بتاؤں، فریضہ دعوت و تبلیغ کے اس معاملے میں مسلمانوں نے سستی اور غفلت کے سارے ریکارڈ توڑ دیے، سستی اور غفلت کے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ تو اونٹ تیری کون سی کل سیدھی ہے؟ نہ تو تیرے عقیدے صحیح ہیں، نہ تو تیرا اعتقاد صحیح، نہ تو تیری عبادت صحیح، نہ تو تیرے معاملات صحیح، نہ تو تیرے اخلاق صحیح، نہ تو تجھ میں اتحاد ہے، نہ تو فریضہ دعوت کو ادا کرتا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، جس کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، نہیں جس مرخ کو پروائے نشیمن تم ہو، بجلیاں جس میں ہو آسودہ وہ خرمن تم ہو، اور بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو نکو نام جو قبروں کی زیارت کر کے کیا نو بیچو گے جو مل جائے صنم پتھر کی۔ اور جب ہم آواز اٹھاتے ہیں اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، جب میں کہتا ہوں اے اللہ میرا حال دیکھ، اے اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے بندے اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ جیسے ہمارے اعمال ہیں ویسے اوپر سے اترنے والے فیصلے ہیں، جیسے ہمارے اعمال اسی طریقے سے اوپر سے فیصلے اتر رہے ہیں، اور ہم ساری ذمہ داری فسطائی طاقتوں کے اوپر ڈال رہے ہیں، ان کو ذمہ دار بنا رہے ہیں۔ بھائی 1925 کے اندر تو یہ RSS بنی ہے، یہ ہم کو کیا کر رہے ہیں؟ اس سے پہلے کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھتے ہیں، 1757 ہو، 1799 ہو، 1856 ہو، 1857 ہو، بڑی بڑی عبقری شخصیتیں شکست کھا چکی ہیں، مارے گئے۔ ان شکستوں کے پیچھے یہ فسطائی طاقتیں نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا ہم لوگ اپنی پسماندگی کا سارا نزلہ ان کے اوپر کیوں ڈال رہے ہیں؟ بھائی یہ تو ذمہ دار نہیں ہے، ذمہ دار ہم خود ہیں، خود ہم لوگ ذمہ دار ہیں۔ اور اس حالت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان کر دیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہترین تصویر کشی آج کے اس دور کی کہیں نہیں مل سکتی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہے۔ وہ حدیث میں بہت مشہور ہے لیکن پڑھ دیتا ہوں، حدیث یہ رہی، وعن ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک الامم ان تداعى الاکلۃ الى قصعتها قال قائل یا رسول اللہ نحن یومئذ قلیل قال بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل لینزعن اللہ من صدور عدوکم المہامة منکم وليقذفن اللہ فی قلوبکم الوہن قال قائل یا رسول اللہ ما الوہن قال حب الدنیا وکراہیت الموت رواہ ابو داؤد فی کتاب الملاحم۔ حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو اپنی کتاب ابو داؤد شریف کتاب الملاحم کے اندر لائے۔ راوی حدیث حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت ثوبان کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ ساری قومیں تمہارے اوپر پل پڑیں گی، تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی، ایسے ہی جیسے بھوکے لوگ دسترخوان کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ یہ دیکھیے کچھ لوگوں کو دسترخوان کی شکل میں اور کچھ لوگوں کو بھوکے لوگ کہا گیا۔ تو یہ بھوکے لوگ کون ہیں اور دسترخوان کی شکل میں پڑے ہوئے لوگ کون ہیں؟ اور دسترخوان جانتے ہیں؟ جانتے ہیں؟ یہاں بھنے ہوئے مرغے، دسترخوان، بھنے ہوئے ٹکے،
بھنے ہوئے کباب پڑے ہوئے ہیں، دسترخوان سجا ہوا، آؤ بھائی کھاؤ، دسترخوان ہے یہ، اس میں بھنے ہوئے مرغے ٹکے کباب پڑے ہوئے ہیں، کھاؤ۔ لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کوئی بھی پرندہ چھوٹا ہو یا بڑا بغیر ذبح ہوئے دسترخوان کی زینت نہیں بنتا ہے۔ ایسی کسی پرندے کو پکڑ کر کے دسترخوان پر رکھ دیا جاتا ہے؟ نہیں، پہلے اس کو ذبح کیا جاتا ہے، پھر اس کے پروں کو اکھاڑ دیا جاتا ہے، پھر اس کی موٹی موٹی کی جاتی ہے، پھر اس کو گرم تیل پہ تلا جاتا ہے، تب جا کر کے دسترخوان کی زینت بنایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہی کچھ ہونے والا ہے، مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہی کچھ ہونے والا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، کسی پرندے کو اس کا بوٹی بنانے میں، اس کا قیمہ بنانے میں اس کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ کسی قوم کو دسترخوان پر لانے کے لیے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کو برباد کرنے کے لیے، اس کو تباہ کرنے کے لیے اس کو اس کے مرکز سے کاٹ دیا جاتا ہے۔ ہم کو ہمارا مرکز اسلام، وہاں سے ہم کو کاٹ دیا گیا ہے، ہم اپنے مرکز سے کٹ چکے ہیں اور دسترخوان کی زینت بن چکے ہیں، اور ہمارے پاس اسلام نہیں ہے۔ اسلام کے نام پر نہ جانے کیا کیا چیزیں ہم نے پکڑ رکھی ہیں، سانپ بچھو میڈک اور نہ جانے کیا کیا چیزیں پکڑ رکھی ہیں۔ اسلام کہاں رہ گیا اس کا کوئی پتہ نہیں، صرف نام سننے کو ملتا ہے۔ غثاء کا غثاء السیل، تنکا، تنکا جانتے ہیں کس کو بولتے ہیں؟ کس کو بولتے ہیں؟ وہ جو ایک پتا ہوتا ہے نا، پتا، اس پتے کے اوپر ایک معمولی سا ریشہ ہوتا ہے، اس کو تنکا بولتے ہیں۔ یہ تنکا جب تک درخت سے لگا رہتا ہے، ہوائیں چلتی ہیں جھولا جھولا کر کے گزر جاتی ہیں، بارش ہوتی ہے نہلا کر کے گزر جاتی ہیں، مگر جب یہ تنکا اپنے درخت کو چھوڑ دے اور درخت سے ٹوٹ جائے یہ پتا، تو غثاء کا غثاء السیل کی تفسیر بن جاتی ہے۔ غثاء کا غثاء السیل کی تفسیر بن جاتی ہے، سیل رواں میں بہنے والے خشخاشات کی طرح بن جاتا ہے، اور پھر لوگوں کے پیروں تلے آ جاتا ہے، لوگ اس کو روند ڈالتے ہیں۔ ادھر سے آندھی چلتی ہے ادھر اڑا کر کے لے جاتی ہے، ادھر سے آندھی چلتی ہے ادھر اڑا کر کے لے جاتی ہے، پچھم سے آندھی چلتی ہے پورب کی طرف اڑا کر کے پھینک دیتی ہے، اور جو ہے پورب سے آندھی چلتی ہے پچھم کی طرف لے جا کر کے پھینک دیتی ہے، اور اگر چاروں طرف سے آندھی چلتی ہے تو اس کو توڑ مڑوڑ کر کے کسی گڈھے میں گھسیڑ دیتی ہے۔ غثاء کا غثاء السیل، سیل رواں میں بہنے والے خشخاشات کی طرح ہم اپنے مرکز سے کٹ چکے ہیں، اور ہم کو دسترخوان کی زینت بنا دیا گیا ہے، ہم خشخاشات کی طرح ہو چکے ہیں۔ کہا گیا اے اللہ کے نبی کیا ہماری تعداد اس وقت کم ہوگی؟ کہا نا، تعداد تمہاری بہت زیادہ ہوگی، مگر تمہارے دلوں میں وہن ڈال دیا جائے گا، تمہارا جو روب تمہارے دشمنوں کے دلوں میں تھا اس روب کو نکال دیا جائے گا۔ پوچھا گیا اے اللہ کے نبی ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں؟ نہیں، تعداد میں بہت زیادہ ہوگی، تمہاری حالت یہ ہوگی کہ تمہارے دلوں کے اندر وہن ڈال دیا جائے گا۔ پوچھا گیا وہن کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، ہر آدمی دنیا سے محبت کرنے لگے گا، ہر آدمی دنیا 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 صرف دنیا دنیا کرے گا، دنیا سے محبت ہو جائے گی، موت سے بیزار ہو جائیں گے، موت سے انسان بیزار ہو جائے گا۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ کی تفسیر بن جائیں گے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا کی تفسیر بن جائیں گے لوگ۔ مال مال مال، دنیا 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 سے لوگ محبت کرنے لیں گے، موت سے بیزار ہو جائیں گے، جبکہ موت ہی حقیقت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے وزنری، سب سے کالپنک انسان، سب سے ہوشیار، سب سے دور اندیش وہ انسان ہے، وہ ہے جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے اور موت کے بعد کی زندگی کی اچھی طرح تیاری کرتا ہے۔ موت کے بعد جو آنے والی زندگی ہے اس زندگی کے لیے اچھی طرح سے تیاری کرنے والا ہے، وہ سب سے زیادہ ہوشیار، سب سے عقل مند اور سب سے جینیس انسان ہے، سب سے جینیس انسان ہے۔ آپ انبیاء کرام کی جماعت کو دیکھ لیجیے، انبیاء کرام کی جماعت کو دیکھ لیجئے، ان کی دعوت کا مرکز کیا تھا؟ مرنے کے بعد کی زندگی۔ ان کی فکر کا مرکز کیا تھا؟ مرنے کے بعد کی زندگی۔ اسی وجہ سے انہیں دنیا میں بھی عزت و اکرام ملا، اور آج تک انہیں عزت سے لوگ یاد کر رہے ہیں، اور قیامت کی صبح تک لوگ عزت سے یاد کرتے رہیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو دیکھ لیجئے آپ، فکر آخرت کے نتیجے میں، موت کو یاد رکھنے کے نتیجے میں انہیں دنیا میں بھی عزت ملا اور آخرت میں بھی۔ جی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری تعداد اس وقت کم نہیں ہوگی، بہت زیادہ تعداد میں ہوگے،
لیکن بس خش و خاشات کی طرح ہو جاؤ گے، سیل رواں میں بہنے والے خش و خاشات۔ اور سیل رواں کا کیا؟ پورا جو ہے سیلاب بلا خیز کے رحم و کرم پر ہوتا ہے خش و خاشات، کچھ بھی کر سکتا ہے، کبھی اٹھا کر کے کہیں پر پھینک دیتا ہے، کسی نالے میں اٹھا کر کے پھینک دیتا ہے، کسی ٹیلے میں اٹھا کر کے جا کر کے پھینک دیتے ہیں۔ خش و خاشات وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ بہترین تصویر کشی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ ہمارے آج کی اس دور کی اس سے بہترین تصویر کشی آپ کو نہیں ملے گی۔ اللہ کے نبی، یہ ہماری حالت ہے اور ایسا ہونے والا ہے۔ سمجھ میں بات آ رہی؟ تو یہ حالت کیوں ہوئی جانتے ہیں کیوں ہوئی؟ اس کا سبب کیا ہے؟ تو ایک حدیث دیکھیے، حدیث یہ رہی، وعن ابی بکرۃ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کما تکونون یولا او یؤمر علیکم، رواہ الشہاب الخزائی فی مسندہ۔ حضرت شہاب خزائی اس حدیث پاک کو اپنی کتاب اپنی مسند کے اندر لائے ہیں۔ راوی حدیث حضرت جو ہے ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت ابو بکرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسا تم رہو گے، کما تکونون، جیسا تم رہو گے، یولا او یعمر علیکم، تمہارے اوپر والی بنائے جائیں گے یا تمہارے اوپر حکمران ویسے ہی مسلط کیا جائے گا۔ جیسے تم رہو گے ویسے ہی تمہارے اوپر حکمران، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے ہی تمہارے اوپر حکمران کو مسلط کیا جائے گا۔ آج انسان سوچتا ہے کہ ہم جیسے بھی ہیں برے ہیں، ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں، مگر کلمہ گو تو ہیں، اللہ کے نبی اور اللہ اور اس کے رسول کے کلمہ تو پڑھتے ہیں، ان کی جو محبت ہے ہمارے سینوں میں موجود ہے۔ ہم قرآن کو مانتے ہیں، جنت کو مانتے ہیں، جہنم کو مانتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ 120 کروڑ میں کم سے کم 130 کروڑ میں کم سے کم 30 کروڑ تو لوگ مسلمان ہوں گے جو نماز پڑھنے والے ہوں گے، اور یہ تو پکے کافر ہیں، نہ اللہ کو مانے، نہ جنت کو مانے، نہ جہنم کو مانے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر اور برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر؟ عام آدمی سوچتا ہے۔ تو ایک بات یاد رکھیے، اللہ رب العالمین کا ایک قانون عذاب ہے، ایک قانون کے تحت ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے، اور اس قانون کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر لفظ سنت استعمال فرماتا ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ اللہ رب العالمین کے قوانین اور اللہ رب العالمین کے ضوابط کے اندر کوئی تغیر نہیں ہوتا ہے۔ کسی بھی قوم کو اگر آپ دیکھیے، کافروں پر دنیا میں عذاب آنے کی صورت کیا ہے آپ دیکھ لیجیے۔ ان کے پاس کوئی نبی بھیجا جاتا، ان کی طرف کوئی نبی بھیجا جاتا، پھر مجموعی طور پر پوری قوم اس نبی کی دعوت کو ریجیکٹ کر دیتی تو پوری قوم ہلاک کر دی جاتی۔ قوم ہود، قوم ثمود، قوم لوط، اسی طرح قوم صالح اور آل فرعون کو آپ دیکھ لیجیے۔ کسی قوم کی طرف جب کوئی نبی بھیجا جاتا اور پوری قوم بحیثیت مجموعی اس نبی کی دعوت کو رد کر دیتی تو پوری قوم کو ہلاک کر دیا جاتا۔ اب اس قسم کا عذاب اس دنیا میں کافروں پر نہیں آئے گا، شاید اس قسم کا عذاب، اس لیے کہ نبی اب آنے والے نہیں ہیں۔ ان کے لیے اب جو عذاب ہے وہ آخرت میں عذاب، اس لیے کہ اصل زندگی کیا ہے؟ آخرت کی زندگی ہے نا، اصل زندگی۔ اور یہ کوئی عذاب ہے، قوم نوح ڈوب گئی، 1-2 ڈبکیاں لی ہوں گی، بس جان نکل گئی، یہ کوئی عذاب ہے؟ آخرت کا اصل عذاب تو ان کے لیے آخرت میں ہے نا، ابدی عذاب ہے، آخرت کا عذاب ہے۔ دنیا میں عذاب آتا ہے مسلمانوں کے اوپر کہ تم مسلمان ہو کر بھی اسلام کے خلاف عمل کرتے ہو، دعویٰ تمہارا اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا ہے اور اللہ اور اس کے رسول سے اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے تمہاری دوستیاں، تم کہتے ہو کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکام کو مانتے ہیں اور سودی کاروبار کرتے کرتے اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کیے رکھو۔ دنیا میں عذاب آتا ہے مسلمانوں کے اوپر، جیسے یہودیوں کے اوپر آیا۔ کس طریقے سے یہودیوں کو ہلاک کیا گیا آپ کو پتہ ہے؟ کبھی نبوکڈنیزر کے ہاتھوں ہلاک کیا گیا، کبھی رومیوں کے ہاتھوں تباہ و بربادی آئی، کبھی یونانیوں کے ہاتھوں ان کی تباہی اور بربادی آئی۔ ابھی حال میں ہٹلر کے ہاتھوں 60 لاکھ یہودیوں کا قتل ہوا تھا۔ یہ کہ ان کے اوپر جس طریقے سے عذاب آیا ہمارے سامنے، ایسے ہی عذاب ہمارے اوپر بھی آ رہا ہے، ایسے ہی عذاب ہمارے اوپر بھی آ رہا ہے۔
کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. کیوں کہتے ہو وہ بات جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ رب العالمین کے غیظ کو للکارنے والی یہ بات ہے کہ تم کہو وہ جو کرو، کہتے ہو وہ جو کرتے نہیں. یہ اللہ رب العالمین کی غیظ کو، اللہ رب العالمین کی جو ہے غضب کو اور غصے کو دعوت دینے والی بات ہے. تو سب سے بڑے مجرم تو ہم ہوئے نا، ہم تو دوہرے مجرم ہوئے. انہوں نے تو انکار کر دیا، بس بات ختم. ہم ہیں کہ ہر روز کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اسی روز 50 بار اللہ رب العالمین کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں. ایک نماز پڑھنے والا اس وقت زیادہ بڑا مجرم ہے اس لیے کہ وہ جو ہے دن بھر میں 27 مرتبہ 28 مرتبہ 30 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، اور جب مسجد سے باہر نکلتا ہے اور جو وہ کام کرتا ہے وہ اس کے خلاف ہوتا ہے. یہ ہے اصل سبب، یہ ہے اصل سبب. ہم تو اسلام کے علمبردار تھے نا، ہم تو اسلام کے علمبردار تھے نا. ہم کو تو دنیا والوں کے سامنے اسلام کا ڈھانچہ پیش کرنا چاہیے، اسلام کا ایک نظام پیش کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے اندر اسوہ تھے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. لیکن آپ نے صرف ذاتی نظام کو پیش نہیں کیا، ذاتی اسوہ حسنہ کو پیش نہیں کیا، بلکہ ایک نظام قائم کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا. یہ نظام ہے، یہ اللہ رب العالمین کا دین ہے، یہ اس کا جو ہے معاشرتی نظام ہے، یہ اس کا سیاسی نظام ہے، یہ شہادت پانے والوں کا نظام ہے، اور یہ فلاں کا نظام ہے، یہ فلاں. تم دیکھ لو ٹھوک بجا کر کے، یہ دین ہے، یہ اس کا اسٹرکچر ہے. تو جیسے ہم رہیں گے ویسے ہی اوپر سے آنے والے فیصلے ہیں. تو ہم حقیقت یہی ہے. یہ حدیث پاک ہم کو بتاتی ہے کہ تمہارے اوپر یہ جو مصیبت آئی ہے اس کا سبب کیا ہے؟ تمہارے اعمال اس کے سبب ہے. تم جیسے رہو گے ویسے ہی تمہارے اوپر فیصلے ہوں گے، ویسے ہی تمہارے اوپر حکمران لائے جائیں گے. تو اس سبب پتہ چل گیا کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے. ہوا کہ نہیں؟ اور آخری حدیث میں پیش کروں، اس کا علاج بتا دیتا ہوں. علاج آج جانتے ہیں ٹائم ہو گیا ہے کیا؟ ٹائم کتنا ہے؟ 8:45 ٹائم ہے نا. تو دیکھیے جھوٹ، یہیں پر ابھی رکی رہیے. جھوٹ ہماری حالت کیا ہے معلوم ہے؟ جھوٹ کی جو مذمت بیان کی گئی ہے وہ بہت سخت قسم کی ہے، بہت سخت قسم کی جھوٹ کی مذمت بیان کی گئی. جھوٹ پر جو وعیدیں آئی ہیں وہ بھی بہت سخت قسم کی ہیں. مسلمان آپس میں جھوٹ بولیں اس کی وعید الگ ہے. مسلمان اگر صحابہ کرام پر جھوٹ بولیں اس کی وعید الگ ہے. مسلمان اگر رسول کے اوپر جھوٹ بولیں، رسول کی طرف جھوٹی بات منسوب کریں، اس کی وعید الگ ہے. مسلمان اگر اللہ کے اوپر جھوٹ بولیں اور اس کی طرف جھوٹی بات منسوب کریں، اس کی سزا الگ ہے. جو مسلمان، جو قوم اللہ پر جھوٹ باندھے اس کو پھر اللہ رب العالمین کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے. کسی بھی وقت ان کے اوپر اللہ رب العالمین کا عذاب کسی بھی صورت میں آ سکتا ہے. ہمارے معاشرے میں آپس میں تو جھوٹ بولا ہی جاتا ہے، صحابہ اکرام پر بھی جھوٹ بولا ہی جاتا ہے، رسول کی طرف بھی جھوٹی احادیثیں منسوب کی ہی جاتی ہیں. کتنے بدبخت اور کتنے کمبخت لوگ ایسے بھی موجود ہیں جو اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، اللہ پر جھوٹی بات منسوب کرتے ہیں. انہیں ذرہ برابر بھی جھوٹی بات منسوب کرتے ہوئے شرم و حیا نہیں آتی ہے. بس پسند آئی کوئی بات فوراً اللہ رب العالمین کی طرف منسوب کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیا، لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیا. بالخصوص آپ کو میں بتاؤں، بالخصوص سوشل میڈیا کا آج کل دور ہے. سوشل میڈیا میں اس قسم کا جھوٹ بکثرت بولا جاتا ہے. آدمی ایک پوسٹ تیار کرتا ہے اور اس پوسٹ کے نیچے کوئی قرآن کی آیت یا سورت کا نام لکھ دیا یا کسی حدیث کی کتاب کا حوالہ دے دیا. اولاً تو کوئی آدمی پڑھنے والا جو ہوتا ہے وہ حوالہ چیک نہیں کرتا ہے، اور اگر چیک کر لیا جائے تو حوالہ اکثر غلط ثابت ہوتا ہے. در حقیقت اس پوسٹ کا نہ تو قرآن سے کوئی تعلق ہوتا ہے نہ حدیث سے کوئی تعلق ہوتا ہے. اور حوالہ اور ریفرنس کا جو کانسیپٹ ہے ہمارے یہاں وہ بھی بڑا عجیب ہے، وہ بھی ختم ہو گیا ہے. بس مولوی صاحب نے جو بات بول دی،
لکھنے والے نے جو لکھ دیا بس ہمارے لیے اتنا کافی ہے، ہمیں حوالہ معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی نے پوچھ لیا تو بس بزرگوں کا حوالہ دیا جاتا ہے، فلاں بزرگ نے یوں کہا تھا، فلاں بزرگ نے یوں کیا تھا، فلاں بزرگ کا یہ مشاہدہ ہے، فلاں بزرگ کا یہ خواب ہے، فلاں بزرگ کی یہ کرامت ہے، بس بات یہیں تک ختم ہو جاتی ہے، بات یہیں تک ختم کر دیتے ہیں۔ تو جب دین لوگوں کے اقوال اور آراء کو بنا لے اور اللہ رب العالمین کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنے لگے تو اللہ رب العالمین کو بہت غصہ آتا ہے، بہت غصہ آتا ہے اللہ رب العالمین کو، اور ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین اپنی پکڑ میں لیتا ہے، اس کے اوپر عذاب نازل کرتا ہے دنیا میں بھی۔ آپ کو پتا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کفار و مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ یہ مجنون ہیں، پاگل ہیں، دیوانے ہیں، کہا کرتے تھے، شاعر ہیں۔ آپ کے اوپر یہ الزام لگایا کہ نعوذ باللہ یہ نبی ایسے ہیں جو اپنی طرف سے بات بنا بنا کر کے اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کی تردید فرمائی اور فرمایا اے سنو، یہ کوئی معمولی بات تم نہیں کہہ رہے ہو، یہ بہت خطرناک بات کہہ رہے ہو، یہ نبی ہو چاہے کوئی بھی ہو، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ تم جس بات کو بیان کر رہے ہو، اگر وہ نبی اس طرح سے حرکت کرتا، یعنی کوئی بات اپنی طرف سے بیان کر کے میری طرف منسوب کرتا، تو میں اس کو اپنے داہنے ہاتھ سے پکڑ لیتا اور اس کے شہرک کو کاٹ دیتا۔ اللہ رب العالمین کو اتنا غصہ آتا ہے اس بات کے اوپر کہ کوئی آدمی میری طرف اپنی طرف سے بات لکھ کر کے اس کو میری طرف منسوب کرے۔ جب ایک نبی کو یہ دھمکی ملی جو سید الانبیاء ہیں، سرور کائنات ہیں، تو جو عام انسان ہے بتائیے اس کا کیا حال ہوگا، اس کا کیا حال ہوگا؟ عام انسان کا کیا حال ہوگا؟ عام انسان کا کیا حال ہوگا؟ آج امت کو دیکھیے، آپ امت کو آپ دیکھیے، اس بات کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، نہ تو قرآن سے نہ تو حدیث سے، اس بات کو بیان کرتے ہیں اور دھڑلے سے بیان کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ جو آدمی میری طرف جھوٹ بات منسوب کرے اس آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں پہلے سے بنا لے۔ ہر آدمی آج دیکھیے، اصل میں یہودیوں کا ایک ٹولہ، یہودیوں کا ایک جو ہے گروپ اور نصرانیوں کا ایک گروپ اسی روش پر چلی تھی یا چل رہا تھا، ایک جماعت تھی ان کی، اسی روش پر چل رہی تھی۔ اللہ نے فرمایا وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ ان میں ایک جماعت ایسی تھی جو زبان کو کچھ اس طرح سے ٹیڑھا کرتی تھی قرآن کو پڑھنے جو ہے اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہوئے اور اپنی بات کو بیان کرتے ہوئے کہ یوں محسوس ہو کہ یہ اللہ رب العالمین کی قرآن سے، اللہ کی کتاب سے بول رہے ہیں، حقیقت میں وہ اللہ کی کتاب سے نہیں ہوتی۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ، ایک گروہ ان کا ایسا تھا جو زبان کو ٹیڑھا کر کے قرآن پڑھا کرتا تھا یا اللہ کی کتاب کو پڑھا کرتا تھا تاکہ تم یہ محسوس کرو کہ یہ اللہ کی کتاب سے بول رہے ہیں۔ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، جبکہ وہ کتاب سے نہیں ہوتا تھا۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ کہتے بھی تھے کہ اللہ کی طرف سے، وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا تھا۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، وہ اللہ پر صرف جھوٹ بولتے تھے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ وہ جانتے تھے، یعنی عالم لوگ ایسا کرتے تھے۔ تو آج دیکھ لیجیے امت کا اکثر و بیشتر حال کیا ہے، عالم لوگوں کی حالت بیان کر رہا ہوں، تو یہ حالت ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا عذاب نہیں آئے گا؟ بہت غصہ آتا ہے اس بات پر کہ کوئی آدمی اپنی طرف سے کوئی بات بیان کرے اور اس کو اللہ کی طرف منسوب کرے، اس کے رسول کی طرف منسوب کرے، قرآن کی طرف منسوب کرے اور حدیث کی طرف منسوب کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو وارننگ دی، اگر یہ ایسا کریں گے تو میں ان کو اپنے داہنے ہاتھ سے پکڑوں گا، اس کے شہرک کو کاٹ دوں گا۔ عام انسان کی تو بات چھوڑ دیجیے، کون سی دنیا میں جیتے ہیں آپ؟ تو اب علاج بتا دیتا ہوں، یہ جو ہماری حالت ہے علاج کیسے ہوگا اس کا، تو میں ایک حدیث پڑھتا ہوں، دیکھیے حدیث یہ رہی۔ وعن واقد الليثي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس على بساط انها ستكون فتنة
قال كيف نفعل قال تفعلونها قال فرد يده إلى البساط فأمسك به قال تفعلون هكذا قال وذكر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتنة ولم يسمع كثير من الناس فقال معاذ ألا تسمعون ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما قال يقول إنها ستكون فتنة قالوا كيف بنا يا رسول الله وكيف نصنع قال ترجعون إلى أمركم الأول رواه طبرانی فی المعجم الکبیر. حضرت امام طبرانی اس حدیث پاک کو اپنی کتاب طبرانی معجم کبیر کے اندر لائے. راوی حدیث حضرت واقد اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو واقد اللیثی کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک چٹائی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے, بہت سارے صحابہ کرام تھے, چٹائی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں کا تذکرہ کر رہے تھے, صحابہ کرام سن رہے تھے. تو آپ نے کہا کہ عنقریب ایک فتنہ رونما ہونے والا ہے. تو جتنے صحابہ کرام سن رہے تھے وہ سارے کے سارے صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم لوگ کیا کریں گے اس فتنے کے دور میں, ہم لوگ کیا کریں گے؟ تو آپ نے اپنے ہاتھ کو چٹائی کی طرف پھر واپس کیا اور وہیں پر روک لیا اور فرمایا تفعلون ہکذا, تم لوگ اسی طرح کرنا. حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں کا تذکرہ کر رہے تھے لیکن بہت سارے لوگوں کو آواز نہیں پہنچ رہی تھی, آواز سنائی نہیں دے رہی تھی. کچھ لوگ سن رہے تھے, کچھ لوگ نہیں سن رہے تھے. میں کھڑا ہوا, میں نے کہا الا تسمعون ما یقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ارے تمہیں تو سنائی دے رہا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ بولے کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ فتنہ رونما ہونے والا ہے, فتنہ آنے والا ہے. تو سارے صحابہ کرام مڑے اور کہا کہ اے اللہ کے نبی ہم لوگ فتنے کے دور میں کیا کریں گے؟ کیف بنا یا رسول اللہ, ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ وکیف نصنع, ہم لوگ کیا کریں گے؟ اے مل مخرج منہا, اس فتنے سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا؟ دیکھیے یہ صحابہ ہیں, اللہ کیا صحابہ, بڑی معتبر ہے, بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ, بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ. ذرا پڑھ کے دیکھو حیات صحابہ, گویا کہ ہے باغ حرم میں اترنا, گویا کہ ہے باغ حرم میں اترنا, موضوع سخن ہے بات صحابہ. تو یہ صحابہ ہیں. دیکھیے ڈائریکٹ نتیجے کے بارے میں سوال کرتے ہیں, ڈائریکٹ نتیجے کے بارے میں سوال کرتے ہیں. اے اللہ کے نبی فتنہ ہوگا یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے لیکن فتنے سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا؟ ہم لوگ ہوتے تو کیا سوال کرتے؟ کوئی کیا سوال کرتے؟ اے اللہ کے نبی وہ فتنہ کب ہوگا, وہ فتنہ کیوں ہوگا, وہ فتنہ کیسے ہوگا, کیوں کب کیسے میں ہم لوگ الجھے رہتے. یہ صحابہ ہیں, یہ صحابہ ہیں. گلشن ہے کہتے ہیں نا, گلشن کے بہار صحابہ ہیں, روشن مینار صحابہ ہیں, مطلع انوار صحابہ ہیں, محبوب غفار صحابہ ہیں, ہم سب کے دل کی دھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ ہیں, ہم سب کے دل کی دھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ ہیں. صادق اور امین صحابہ ہیں, احسن میں حسین صحابہ ہیں, کفار کی دکھتی رگ رگ پہ چلتی تلوار صحابہ ہیں, کفار کی دکھتی رگ رگ پہ چلتی تلوار صحابہ. تو یہ صحابہ تھے. دیکھیے ڈائریکٹ نتیجے کے بارے میں سوال کرتے ہیں. اللہ کے نبی وہ جو فتنہ ہوگا تو اس فتنے سے ہم لوگ نکلیں گے کیسے, بچیں گے کیسے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو یہ علاج ہے, لے کر کے جاؤ. آپ نے فرمایا ترجعون الی امرکم الاول, تم لوگ اپنے پہلے معاملے کی طرف لوٹنا. ای الی القرآن والسنہ, قرآن اور سنت کی طرف لوٹنا, قرآن اور حدیث کی طرف لوٹنا, پہلے معاملے کی طرف لوٹنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے 2 چیزیں دی گئی تھی اور میں 2 چیزوں کو تمہارے درمیان چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. حدیث پڑھ دوں؟ دیکھیے پڑھتا ہوں حدیث یہ رہی. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ وسنتی ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوض. رواہ الحاکم فی المستدرک علی الصحیحین فی کتاب العلم. حضرت امام حاکم اس حدیث پاک کو اپنی کتاب مستدرک علی الصحیحین میں کتاب العلم کے اندر لائے. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں, ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے, لن تضلوا, تم لوگ گمراہ نہیں ہوگے. گمراہ نہیں ہوگے اس کا مطلب کیا ہے؟ ہدایت پر رہو گے, گمراہ نہیں ہوگے. دیکھیے ضلالت کا اپوزٹ ہے ہدایت.
ضلالت تمہارے قریب نہیں آئے گی، یعنی تم ہدایت پر رہو گے، اور یہ کتاب اور میری سنت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر آ جائے، یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر آ جائیں۔ تو انہی دونوں چیزوں کو پکڑنا ہے اور انہی دونوں چیزوں کی طرف لوٹنا ہے، تب جا کر کے یہ مسئلہ حل ہوگا، تب جا کر کے ہماری حالات درست ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے مومنین کی جو ہے شناخت ہے کچھ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر بیان فرمایا ہے، لقد انزلنا آیات مبینات لقد انزلنا آیات مبینات واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم یقولون آمنا باللہ وبالرسول واطعنا ثم یتولی فریق منہم من بعد ذلک وما اولئک بالمؤمنین۔ سورہ نور کی آیت، یہ لے کر کے جائیے، اس کو لے کر کے جائیے، یہ مومنین کی شناختی کارڈ ہے، یہ مومنین کی آئی ڈی ہے، یہ مومنین کی آئیڈینٹی کارڈ ہے، اس کو لے کر کے جائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آئیڈینٹی ہم کو دیا ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ کہیں پر بھی جائیے تو سب سے پہلے آپ کی آئی ڈی دیکھتا ہے، سب سے پہلے آپ کی آئی ڈی دیکھتا ہے، آئی ڈی دکھاؤ تب جا کر کے اندر جانے کی انٹری ملے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آئی ڈی دیا ہے، کہا لقد انزلنا آیات مبینات، ہم نے واضح آیتیں نازل فرمائی ہیں، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ ان آیتوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے صراط مستقیم کی، اور جو صراط مستقیم پر آ جاتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، ان کی شناخت کیا ہے، ان کی آئی ڈی کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یقولون، وہ کہتے ہیں آمنا باللہ وبالرسول، ہم نے اللہ پر ایمان لایا اور رسول پر ایمان لایا، واطعنا، اور دونوں کی اطاعت کی، بس۔ ثم یتولی فریق منہم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد ایک فرقہ ایسا ہے جو اعراض کرتا ہے، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وما اولئک بالمؤمنین، یہ مومن ہی نہیں ہے، یہ مومن نہیں ہے۔ تو سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ علاج ہے یہ، آپ اس علاج کو لے کر کے جائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو آئیڈینٹی دیا ہے، تو حالات کیسے درست ہوں گے، حالات کس طرح سے درست ہو سکتے ہیں، اور ہماری حالتیں دن بدن کس طرح خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے، بس مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ آپ اپنی آنکھوں سے، آپ اپنے نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی کیا حالت ہے، بالکل ناگفتہ بے حالت ہو چکی ہے، لیکن مسلمانوں کو اپنی گراوٹ کا کوئی احساس نہیں ہے۔ کسی بھی شعبے میں یہ مسلمان اپنے پیروں کے اوپر صحیح طریقے سے کھڑا نہیں ہے، کسی بھی شعبے پر یہ مسلمان اپنے پیروں پر صحیح طریقے سے کھڑا نہیں ہے۔ کوئی ان کو آگے بڑھانے کی کوشش کرے، کوئی ان کو آگے بڑھانے کی کوشش کرے تو ٹانگ کھینچنے والے سب سے پہلے آپ کو مسلمان ملیں گے، سب سے پہلے مسلمان ملیں گے۔ وہ کینکڑے والی جو ہے بات ہو گئی، ایک مچھوارا تھا تو مچھی کو بھی ایک ٹوکری میں رکھا تھا اور کینکڑے کو بھی رکھا تھا۔ مچھی مری ہوئی تھی، مچھلی ساری کی ساری مری ہوئی تھی، اور کینکڑے سب زندہ تھے۔ مچھلی کو ڈھانک کر کے رکھا تھا، کینکڑے کو کھلا رکھا تھا۔ تو ایک آدمی نے پوچھا کہ بھائی جو زندہ ہے اس کو آپ نے کھلا رکھا ہے، جو مری ہوئی مچھلیاں ہیں اس کو ڈھک کر کے رکھا ہے، بات کیا ہے؟ وہ بھاگ جائے گی نا۔ بولے کینکڑا کبھی بھاگ نہیں سکتا ہے، جب وہ ٹوکری سے ایک اٹھنے کی کوشش کرتا ہے تو دوسرا کینکڑا اس کو پکڑ کر کے کھینچ کر کے پھر گرا دیتا ہے۔ یہی حالت ہو گئی مسلمانوں کے، کوئی اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرے تو کینکڑے کی طرح اس کی ٹانگ کو کھینچ کر کے اس کو نیچے اتار دیتا ہے۔ یہ مسلمانوں کی حالت، کسی کے بڑھتے ہوئے قدم کو دیکھنا نہیں چاہتا، کسی کی عزت کو وہ گوارا نہیں کرتا ہے، وہ صرف یہی چاہتا ہے میری عزت ہو، میری عزت ہو، میں بڑا بنوں، میں آگے بڑھتا رہوں، لوگ جائیں بھیڑ بھاڑ میں۔ یہ مسلمانوں کی حالت۔ اللہ اکبر، اللہ ہدایت دے، اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ وقت ہو گیا کیا؟ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کی اصلاح فرمائے، کتاب و سنت کی سمجھ عطا فرمائے، اور کتاب و سنت کی جو مبنی باتیں ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔